ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ قرآن حکیم کے اندر نظام عدل کے متعلق، قاضی کے متعلق، چیف جسٹس کے متعلق، عدلیہ کے نظام کے متعلق سب سے زیادہ جامع آیت کریمہ اللہ نے نازل فرمائی ہے۔ علماء نے لکھا ہے، مفسرین اکرام نے، اگر یہ کہا جائے کہ قرآن پاک کی سب سے جامع آیت کون سی ہے تو یہ آیت کریمہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، یہ سب سے قرآن حکیم کی جامع آیت ہے۔ اور اگر کہا جائے، مفسرین نے کہا، جن میں سب سے بڑے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، اگر یہ کہا جائے کہ پورے اسلام کا ایک لفظ میں آپ خلاصہ بیان کریں، پورے قرآن کا، 10 لاکھ نبی کی احادیث کا، صحابہ کی ساری زندگی کا، حضور علیہ السلام کی 23 سالہ دور نبوت کا، تابعین، تبع تابعین، اولیاء امت، سب کے ادوار کو ایک لفظ میں اگر بیان کرنے کا کہا جائے تو شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اور آپ کے والد شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اسلام کا ایک لفظ میں تعارف اسلام کا نظام عدل ہے۔ لفظ عدل، عدلیہ، عدالت، جج، قاضی، یہ اسلام کا ایک لفظ میں تعارف ہے، اس لیے کہ اسلام عدل کا نظام ہے۔ اگر عدل نکل جائے گا تو اسلام نہیں رہے گا۔ اسلام امن کا دین ہے، اور امن کیسے آتا ہے؟ اسلام سلامتی سے ہے، مومن امن سے ہے۔ سلامتی کیسے آتی ہے، امن کیسے آتا ہے؟ جب تک عدلیہ کا نظام مضبوط نہ ہو، عدالت کا نظام، جسٹس مضبوط نہ ہو، اس وقت تک نہ سلامتی آئے گی، نہ امن آئے گا۔ اگر عدلیہ بگڑ جائے گی، عدلیہ کا نظام بگڑ جائے گا کسی معاشرے میں بھی، تو وہ معاشرہ جو ہے وہ خانہ جنگی کا شکار ہو جائے گا۔ اسلام سے پہلے عرب معاشرے کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں جسٹس نہیں تھے، وہاں نظام عدل نہیں تھا، وہاں فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں تھا، اور انصاف پر مبنی فیصلے نہیں ہوتے تھے۔ فیصلے ہوتے تھے، فیصلے کرنے والے بڑے بڑے لوگ تھے، اور بڑے بڑے ایسے لوگ تھے جن کے جرگوں کو عرب کا معاشرہ مانتا تھا، لیکن چونکہ عدل نہیں تھا، غریب کی کوئی نہیں سنتا تھا، اور مالدار کے لیے نظام تھا ہی کوئی نہیں۔ غریب کو لٹکا دیا جاتا تھا اور مالدار دھندناتا پھرتا تھا۔ غریب آدمی اگر ماچس کی ڈبی جیسے چھوٹی سی چیز بھی چوری کر لے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا تھا، اور امیر آدمی پورے گاؤں ہضم کر جاتا تھا، زمینیں قبضہ کر لیتا تھا، انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ اسی لیے عرب کے معاشرے میں خانہ جنگی شروع ہو گئی تھی، اور حال یہ تھا، کیسر و کسریٰ جیسی سپر طاقتوں نے عرب کے معاشرے کو پسے پشت پھینک دیا تھا، اور یہ لفظ کہا تھا کہ یہ بدو خانہ بدوش، خانہ جنگ لوگ اس قابل ہی نہیں ہے کہ ان کو تہذیب اور تمدن والی حکومت میں لایا جائے۔ چونکہ جب نظام عدل بگڑ جاتا ہے تو ایک لائن پر پہلے بکری کو پانی کیوں پلایا، 40 سال تک جنگ چھڑ جاتی تھی، اور ایک دوسرے کو نسل در نسل قتل کیا جاتا تھا، بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ کوئی جسٹس نہیں تھے کہ کوئی پوچھنے والا ہو کہ تم نے یہ کیوں کیا، کیونکہ نظام عدل تھا ہی نہیں۔ نظام عدل اسلام لے کر آیا، اسلام نے آ کر بتایا قوانین یہ ہیں۔ قانون کی سب سے بڑی کتاب قرآن کریم ہے، قرآن مقدس ہے۔ خانہ جنگی پہلے تھی، لڑائی جھگڑے تھے، معاشرہ بگڑ چکا تھا صرف عدل نہ ہونے کی وجہ سے۔ اسلام نے کہا جب تم بگڑو گے اس وقت جب تم عدل کو چھوڑ دو گے۔
عدلیہ کا نظام ظلم پر ہو جائے گا۔ اور پھر بخاری شریف کی حدیث، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک فاطمہ نام کی خاتون چوری کے جرم میں پکڑی گئی، مخزومی قبیلہ کی تھی، فاطمہ مخزومیہ۔ جب وہ گرفتار ہو کر آتی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے محبوب رشتے اسامہ بن زید کو قبیلہ مخزوم اپنے قریب کر کے آپ کو سفارشی بنا لیتا ہے اور کہتا ہے اسامہ آپ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے محبت کرتے ہیں جیسے حسین سے کرتے ہیں، حسن سے کرتے ہیں۔ وہ جنت کے نوجوانوں سے، سردار نوجوانوں کے حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہم، ان سے جیسے حضور کو پیار ہے، اسامہ تجھ سے بھی ایسے پیار کرتے ہیں۔ آپ حضور کے پاس جاؤ، جا کر حضور سے سفارش کرو، عورت ہے، قبیلے کی بڑی ہے، بڑے باپ کی بیٹی ہے، بڑے انسان کی بیوی ہے، مالدار گھرانہ ہے، چوری ہوئی ہے، وہ واپس دینے کو تیار ہے، جرمانہ دے دے گی۔ حد قائم نہ کریں، ہاتھ نہ کاٹیں۔ یا رسول اللہ، عورت کیسے ساری زندگی گزارا کرے گی، کیسے جو ہے اپنے بچوں کی نگہداشت کرے گی؟ حضور علیہ السلام حد کے معاملے میں نرمی نہیں کرتے تھے۔ کبھی مجرم کے ساتھ نرمی کا سلوک نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اس کو پروٹوکول دیں، آپ اس کو عزت دیں اور آپ اس کو مزید مجرم سے مزید مجرم بنا دیں۔ اب یہ کام نہیں تھا اسلام کا۔ حضور کے سامنے جب اسامہ آئے، نوجوان بچے، اور وہ 14-15 سال کے، محبت تو ویسے ہی حضور کو تھی، حضور کو پالا ان کی والدہ نے تھا، ام ایمن۔ حضور نے فرمایا تھا جنتی عورت سے جو شادی کرنا چاہتا ہے اس حبشی کالی عورت ام ایمن سے شادی کر لے، میں محمد گواہی دیتا ہوں یہ اس کے ساتھ جنت میں جائے گا۔ زید بن حارثہ نوجوان کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ آپ کو مجھ سے پیار ہے، مجھے آپ نے بیٹا بنایا ہوا تھا، منہ بولا میں اس سے شادی کرنے کو تیار ہوں۔ بوڑھی عورت سے نوجوان زید بن حارثہ نے شادی کی۔ اللہ کے نبی کو ام ایمن سے عقیدت تھی، ماں کے درجے کی، اور زید سے بیٹے کی طرح پیار کرتے تھے۔ جب ان کو بیٹا ملا اسامہ، حضور حسین کی طرح اس سے پیار کرتے تھے۔ اب دیکھیے وہ بچہ آیا، یا رسول اللہ میری بات مان لیں۔ بچے کی تو مان لیتا ہے نا بندہ، اس کے سامنے جھک جاتا ہے۔ حضور بیٹھے ہوئے تھے، فیصلہ کر دیا حضور نے، صحابہ کی مجلس ہے۔ جب اسامہ آ کے آپ کے سامنے بیٹھے، یا رسول اللہ میں آپ سے سفارش کرتا ہوں، اور انہوں نے اچھی دلیلیں دی، حضور غصے سے لال سرخ ہو گئے۔ یہ ہے جج۔ حضور نے قاضی بن کے دکھایا، جرنیل بن کے دکھایا، جہاں باپ بن کے دکھایا، وہاں ہر چیز کی ادا ہمارے نبی کی زندگی میں موجود ہے۔ حضور غصے سے لال سرخ ہو گئے۔ حضور نے فرمایا اے صحابہ، مجھ سے پہلے خانہ بدوشی، خانہ جنگی، فساد اس لیے تھے، اسلام سے پہلے مالدار کے لیے قانون کچھ تھا، غریب کے لیے کچھ تھا، اور آج یہی ہے یا نہیں؟ ابھی میں یہاں بیٹھ کے آئین کے خلاف بولوں تو میرا کیا حال ہوگا، اور وہ آئین توڑ توڑ کے دھمکیاں لگائیں، انہیں کچھ نہ کہا جائے۔ عجیب ہے یہ بات نہیں؟ اور کہاں گئے وہ جسٹس؟ وہ عجیب بات نہیں کہی، تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، مجھے یہ بتا یہ ملک کیوں لوٹا، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ جو رہبر ہیں، جو جج ہیں، جو ملک کا نظام چلانے والے ہیں، ان کی رہبری کا سوال ہے۔ رہزن تو ہوتا ہی اسی لیے کہ وہ کاٹے، وہ توڑے، وہ لوٹے، لیکن رہبر کا کیا کام ہے، چوکیدار کا کیا کام ہے؟ وہ چوکیداری کرے، وہ پکڑے چور کو۔ تو اس لیے کہا کہ تو ادھر، اب یہ ادھر ادھر کی باتیں ہی ہو رہی ہے نا، ہمارا ملک کیوں لوٹ رہا ہے کہ یہاں باتیں اصل نہیں ہوتی۔ یہاں آپ چوروں کو چھوڑیں، چور تو چوری کرے گا، وہ اس کا وتیرا ہے، لیکن آپ تو رہبر ہیں نا، آپ پکڑے نا اس کو۔ 3 سال وہ کہتا رہا چور نہیں پکڑے، اب یہ کہہ رہے ہیں نہیں پکڑے، تو سوال کس کی؟ رہبری کا ہے، سوال چور کا نہیں ہے۔ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، مجھے یہ بتا یہ ملک کیوں لوٹا، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ تو اصل تو سوال یہ ہے، اب مسجد سے چوری ہو رہی ہے بار بار،
میں آپ کو کہتا ہوں چوری ہو رہی ہے، چوری ہو رہی ہے، میں یہاں کیوں بیٹھا ہوا ہوں؟ میری ذمہ داری کیا ہے؟ میں کیا نہیں پکڑ سکتا؟ آپ کو ہفتے بعد میں خالی بتا رہا ہوں۔ تو اس لیے یاد رکھیں، جسٹس جو ہے، نظام جو ہے، اب یہاں پر حضور غصے میں آ گئے، حضور لال سرخ ہو گئے غصے سے، فرمایا لوگوں پہلے بدحالی اس لیے تھی کہ مالدار کے لیے قانون مختلف تھا، غریب کے لیے مختلف تھا۔ میں محمد عرش والے کی قسم کھاتا ہوں، اگر میری بیٹی فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا۔ یہ جملہ کس کا ہے؟ سرکار مدینہ کا، اور اس بیٹی کے متعلق ہے جو جنت کی عورتوں کی سردار ہے، جو ایسی پاک ہے کہ اللہ نے جو اس خاتون جنت کے ساتھ جڑتا جائے گا پاک ہوتا جائے گا۔ حضور ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ میرے اہل بیت بھی اگر غلطی کریں گے میں معاف نہیں کروں گا، تو تم اس کی سفارش کر رہے ہو۔ آج غریب آدمی کو پوچھتا کوئی نہیں، جیلوں میں سڑ رہے ہیں، اور امیر آدمی کے لیے فوراً سوموٹو ہو جاتا ہے۔ کیا قانون سب کے لیے برابر نہیں ہونا چاہیے؟ عدل کیا ہے؟ جب تک چرچل کو جب کہا گیا کہ آپ کی حکومت ٹوٹ جائے گی، اس نے کہا جاؤ عدالتوں میں دیکھو عدل ہو رہا ہے۔ جا کے اس نے کہا جی عدل ہو رہا ہے۔ کہا کوئی میری حکومت نہیں توڑ سکتا، جب تک عدل کا نظام نہیں بگڑے گا ہماری حکومت نہیں ٹوٹے گی۔ جس ملک کے اندر نظام عدل بگڑ جاتا ہے اس ملک کے اندر خانہ جنگی شروع ہو جاتی ہے، اس ملک کے اندر جو ہے ہر قانون توڑ دیا جاتا ہے، اس ملک کی معیشت بیٹھ جاتی ہے۔ اگر آپ نے بہت غور سے دیکھنا ہے جاؤ ساؤتھ افریقہ دیکھ لیں۔ ساؤتھ افریقہ میں پوری مارکیٹیں لوٹ لیں، کوئی پکڑنے والا نہیں، حالانکہ بڑا دنیا کے ٹورسٹ کا ملک ہے۔ میں گیا، اتنے ٹورسٹ کہ شاید ہی دنیا میں کہیں نظر آئے گورے، یورپین، امریکن۔ میں جس جہاز میں بیٹھا اس جہاز میں میرے علاوہ ایشین تھا ہی کوئی نہیں، سارے یورپین بیٹھے ہوئے۔ پورٹ الزبتھ سے کیپ ٹاؤن جا رہا ہوں میں، تو میں سوچتا تھا دیکھو کتنا یورپ امریکہ ادھر اعتماد کرتا ہے، لیکن وہاں ایک مالدار بھی محفوظ نہیں ہے، ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ ایک فیملی میری بڑی عقیدت مند تھی کیپ ٹاؤن کی، میں نے کہا آپ تو وہیں 3 نسلیں پیدا ہوئی ہیں، بزنس بہت بڑا، کام آسٹریلیا شفٹ ہو گئے ہیں، سارا بزنس یہاں شفٹ کر لیا ہے، اغوا کر لیا جاتا ہے، قتل کر دیا جاتا ہے، پوری فیکٹریاں لوٹ لی جاتی ہیں، پورے بازار لوٹ لیے جاتے ہیں، اور ایک بندہ آج تک نہیں پکڑا گیا۔ پولیس نہیں ہے پولیس، نظام نہیں ہے، عدالت ہے ہی کوئی فیصلہ کرنے والی نہیں، کوئی اور ہے، اور آرمی ہے ہی نہیں ان کے پاس۔ اب یاد رکھیں ایسے اور کتنے ملک ہیں، موزمبیق کو آپ دیکھیں، جتنے افریقن ملک ہیں ایک میں بھی عدلیہ کا نظام نہیں ہے۔ ان افریقی ملکوں میں آپ کسی افریقی ملک میں چلے جائیں، مالدار آدمی ایسے ڈر کے زندگی گزار رہا ہے کہ کبھی بھی میں اغوا ہو سکتا ہوں، کیونکہ عدل ہی نہیں ہے، پکڑا بھی جائے تو اسے کوئی سزا نہیں دے گا۔ جس ملک کے اندر نظام عدل بگڑ جاتا ہے وہاں سے سکون اٹھ جاتا ہے، بندہ محفوظ نہیں رہتا۔ میں تو آپ کو چند ملکوں کی، میرے پاس اتنے ملکوں کے انبار ہیں اور اللہ کے فضل سے میں خود جاتا ہوں تو میں وہاں غور کرتا ہوں۔ میں ایک ایسے ملک کا نام نہیں لیتا ہوں، ویزا ہی مجھے نہیں دے گا، پھر میں اس کی عدالت میں اندر بیٹھا ہوں، اندر جج کے سامنے میں کہلوا کر۔ بہت بڑا ملک ہے، عرب نہیں ہے ملک، یہ بھی میں بتا دوں، ایک اور ملک ہے۔ میں عدالت میں قاضی کے سامنے بیٹھا اور سارے فیصلے وہ نظام عدل کے خلاف کر رہا تھا، مسلمان قاضی، اور وہ جو نہیں کیے جرم وہ بھی اس سے گلوا رہا تھا، کہتا ہاں کر دو میں تمہیں رہا کر دوں گا تھوڑی سزا دے کے، نہ کرو گے تو میں پھر تاریخیں دے کے تمہیں 10 سال لٹکاؤں گا۔ یہ ہے نظام عدل۔ ہمارا ملک یہ چیز سوچ لیں، جس دن نظام عدل مضبوط ہو گیا اس دن ملک یوں اوپر جائے گا۔ جب وکیل بک جائے گا، جج بک جائے گا، وکیل مظلوم کو ذلیل کرے گا کیس لڑ کر اور ظالم کو پناہ دے گا، پھر اس ملک میں کبھی معیشت مضبوط نہیں ہو سکتی۔ اس لیے حضور نے فرمایا اسلام عدل کا نام ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث، راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، جعل قاضیا بین الناس، جج کے لیے کہا، جج کوئی بھی ہو،
کوئی بھی بندہ چاہے وہ چھوٹے درجے پہ کسی جگہ فیصلہ کرتا ہے یا بڑے درجے پہ چیف جسٹس بن جاتا ہے، کوئی بھی جج ہے، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تمہیں پتہ ہے سب سے زیادہ مظلوم کون ہے؟ کا کون ہے یا رسول اللہ؟ کا قاضی، جج، جسٹس کا جعل قاضیا بین الناس، دو آدمیوں کے درمیان جو قاضی بنا دیا گیا، فقد ذبح بغیر سکین، وہ بغیر چھری کے ذبح ہو گیا۔ اگر اس نے غلط فیصلہ کیا تو اللہ کی پکڑ جہنم کی آگ میں چلا گیا، اور اگر صحیح فیصلہ کیا تو کچھ لوگوں کو مخالف کر لے گا۔ اب یہ قاضی بننا کوئی آسان کام نہیں ہے، لوگ دوڑے ہوئے جج بنتے ہیں، پیسہ بنائیں گے، نہیں، تم بغیر سکین کے، بغیر چھری کے ذبح ہو گئے۔ یہ بات سرکار مدینہ کی ہے، سرکار دو عالم کی ہے۔ اور یاد رکھیں جو انسان قاضی بن گیا، جج بن گیا، اسے ڈرتے رہنا چاہیے۔ کیوں؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ کی گلیوں میں گشت کر رہے تھے، امیر المومنین تھے، 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت تھی۔ آپ جب گلی میں گشت کر رہے تھے، ایک دروازے سے آپ نے گزرتے ہوئے دیکھا، اندر سے بچہ رونے کی آواز آ رہی ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے چلے گئے، پھر واپس آئے، تھوڑی دیر کے بعد اسی گھر کے باہر سے آدھی رات کو پھر بچہ رونے کی آواز آئی، پھر آگے بڑھ گئے، تیسری مرتبہ جب اس گلی میں گشت کیا، آج ایسا امیر المومنین دنیا کو نہیں ملا۔ آج پوری دنیا ایسے امیر المومنین کو ترس رہی ہے جو 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ تھا، جس کے نام سے کیسر و کسرا کانپتے تھے، جس کی دھاک یورپ کے دروازے سے داخل ہو چکی تھی، چائنا لرز رہا تھا، جو رشیا تک پہنچ گیا تھا، افریقہ کے جنگل جس نے کاٹ کر وحشی درندوں کو نکال کر وہاں شہر بسا دیے تھے، وہ امیر المومنین جس کے نام سے کسرا کانپتا تھا، کیسر کانپتا تھا، وہ کافر جس کے نام سے کانپتے تھے، وہ مسلمانوں کا بادشاہ، مسلمانوں کا امیر المومنین رات کو چوکیدار بن جاتا تھا، کبھی بندوں کے لیے گلیوں میں پھرتا تھا، کبھی رب کے سامنے مصلی پہ کھڑا ہو جاتا تھا اور دن کو لوگوں کے فیصلے کرتا تھا۔ ایسا امیر المومنین جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر نبی ہوتا، یہ صلاحیتیں نبیوں والی اللہ نے عمر کو عطا کی ہیں۔ ایسا امیر المومنین جس کے نظام کو ناروے اپنے ملک میں عمر لا سے لے آئے، وہ خوشحالی کی مثال بن جائے، وہ یورپ میں سب سے آگے نکل جائے۔ چونکہ عمر لا نافذ کیا تو عمر امیر المومنین جب تیسری بار گزرے تو آپ نے رک کر دستک دی، دروازہ کھٹکھٹایا، ایک عورت نے اندر سے پوچھا کون ہو؟ کہا امیر المومنین ہوں، مسلمانوں کا خادم ہوں، میں عمر بن خطاب ہوں۔ عورت نے کہا کہ آپ پوچھئے، کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ کہا کہ مجھے بچے رونے کی آواز بار بار آ رہی ہے، بچہ رو کیوں رہا ہے؟ بچے کو کیوں نہیں تم دودھ پلاتی؟ تو اس نے کہا امیر المومنین آپ کا قانون ہے کہ بچہ دودھ چھوڑے گا تو اس کا نفقہ لگ جائے گا خزانے سے، اسے خزانے سے وظیفہ دیا جائے گا، اور ہم اس لیے اپنے بچوں کو جلدی دودھ چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وظیفہ جلدی مل جائے، ہمارا گزارا ہو جائے۔ امیر المومنین وہیں کھڑے کھڑے آپ کے آنسو نکلنے لگے۔ آپ نے کہا بہن صبح تم میرے دربار میں آ جانا، میں صبح اس کا فیصلہ کروں گا۔ صبح آپ نے شورا بلا لی، سارے صحابہ بٹھا لیے، آپ نے فرمایا کتنے افسوس کی بات ہے، میں مسلمانوں کا نگران ہوں، مسلمانوں کے فیصلے کرنے والا ہوں، عدل میرے ہاتھ سے نکل گیا اور لوگ بچوں کا دودھ اس لیے چھڑا رہے ہیں، بھوکا رکھ رہے ہیں کہ میں بچہ دودھ چھوڑے گا تو وظیفہ دوں گا۔ آج سے قانون بن گیا، دودھ پیتے بچے کو بھی وظیفہ ملے گا۔ یہ قانون یورپ میں ہے یا نہیں؟ یورپ نے عمر لا نافذ کیا نا، جسٹس یہ ہے۔ اور وہ امیر المومنین مدینے کی گلیوں میں جا رہے تھے، ایک آدمی بھیک مانگ رہا تھا، بوڑھا آدمی تھا، عمر حیران ہو گئے، عمر اپنی سواری روک کر نیچے اتر گئے۔ آپ نے پوچھا اس بابے کو لے کر آؤ، وہ کمر جھکی ہوئی بوڑھا آدمی عمر بن خطاب کے سامنے آ گیا۔ آپ نے کہا تو
تو کون ہے؟ اس نے کہا میں ادھر ہی رہتا ہوں لیکن تھوڑے فاصلے پہ رہتا ہوں۔ آپ نے کہا کہ تجھے کیا وظیفہ نہیں ملتا؟ کہا جی وظیفہ ملتا ہے۔ کہا پورا نہیں ہوتا؟ پورا بھی ہو جاتا ہے، گھر کا نظام پورا چل جاتا ہے؟ جی چل جاتا ہے۔ پھر بھیک کیوں مانگ رہا ہے؟ تو بوڑھا آدمی اور سفید داڑھی تیری اور تو بھیک مانگ رہا ہے۔ اس نے کہا عمر آپ امیر المومنین ہیں، میں یہودی ہوں، میں مسلمان نہیں ہوں، میں بھیک اس لیے مانگ رہا ہوں، آپ وظیفہ دیتے ہیں، روٹی کھا لیتے ہیں، کپڑا پہن لیتے ہیں، مکان دے دیا آپ نے، لیکن ہمیں آپ نے ایک بات کہی ہے غیر مسلم جزیہ دے گا، ہر سال ہمیں ٹیکس دینا پڑتا ہے، جزیہ دینا پڑتا ہے۔ میں جوان تھا کما کے دے دیتا تھا، اب میرا کمانے والا کوئی نہیں، اب ٹیکس کہاں سے دوں گا؟ اس لیے میں بھیک مانگ کے جزیہ دیتا ہوں جو آپ کا لا ہے۔ عمر بن خطاب ایک دم جو ہے رونے لگ پڑے۔ آپ نے اس کا ہاتھ پکڑا، سواری پہ بٹھایا، اپنے دربار میں لے گئے، صحابہ کو بلایا اور بلا کر کہا لوگوں یہ جوان ہوتے ہیں غیر مسلم، ہم ان کو جزیہ لیتے ہیں، یہ کما کر ہمیں دیتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اور آج کے بعد میں لا بنا دیتا ہوں، بوڑھے آدمی جو ریٹائر ہو جائے، جو کما نہ سکے، اس سے ٹیکس نہیں لیا جائے گا۔ وہ یورپ میں ہو گیا یا نہیں ہوا؟ یہ عمر لا ہے۔ اٹھائیں ایڈورڈ گبن کی کتابیں ہسٹری آف اسلام، اٹھائیں فتوح البلدان، علامہ بلازری کو اٹھا کر دیکھیں، فتوح الشام کو اٹھا کر دیکھیں، طبقات ابن سعد کو اٹھا کر دیکھیں، علامہ ابن کثیر کو اٹھا کر دیکھیے۔ عمر وہ انسان ہے، یہ نظام عدل، یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، جب آپ عدالت میں گئے، جج آپ کا تھا، چیف جسٹس آپ کا تھا، جب آپ عدالت میں پہنچتے ہیں، جب امیر المومنین پر ایک مقدمہ ہو جاتا ہے، جھوٹا مقدمہ ہے، لیکن آپ جب اپنی عدالت میں جاتے ہیں، اپنے جج کے سامنے جاتے ہیں، جج بھی صحابی نہیں ہے، تابعی ہے، جج بھی کوئی بڑا آدمی نہیں ہے، رتبے کے لحاظ سے بھی آپ سے چھوٹا ہے، لیکن ہے چیف جسٹس اور امیر المومنین، دربار میں چلے جاتے ہیں۔ دنیا حیران ہے، جس کے نام سے شیطان کانپتا ہے، جس کے راستے پہ شیطان نہیں آتا، جس کے نام سے کیسر کانپتا ہے، کسرا کانپتا ہے، وہ عمر جب اپنے جج کے سامنے جاتا ہے اور کٹہرے میں کھڑا ہوتا ہے، لیکن آپ کو دیکھ کر جج کھڑا ہو جاتا ہے ادب میں کہ یہ رسول اللہ کا صحابی ہے، یہ خلیفہ دوئم ہے، یہ تو حضور کے سسر ہیں اور حضور علیہ السلام کی مراد ہیں، ویسے بھی کھڑا ہونا یہ اس کا حق بنتا تھا۔ لیکن عمر نے فیصلہ ہونے کے بعد فرمایا چیف جسٹس تو نے تو فیصلہ انصاف پہ کر دیا، لیکن کل سے تو جج نہیں رہے گا۔ اس نے کہا کیوں؟ میں نے کوئی گستاخی کی ہے، کوئی غلطی کی ہے، فیصلہ غلط کیا ہے؟ کہا فیصلہ ٹھیک کیا ہے، لیکن تم میرے ادب میں کھڑا ہو گیا۔ جج کو کسی کے ادب میں کھڑا نہیں ہونا چاہیے، نہ اس کی تعریف کرنی چاہیے، نہ اسے ویلکم کہنا چاہیے، بلکہ جج کو ساروں کے ساتھ بیلنس رکھنا چاہیے۔ تو کھڑا ہو گیا، تو نے انصاف کا تقاضا چھوڑ دیا، آج کے بعد تو جج نہیں رہے گا۔ یہ فیصلہ کس کا تھا؟ عمر خطاب۔ اور پھر اٹھائیے علامہ ابن کثیر کی البدایہ والنہایہ، جب خلیفہ چہارم شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے بھائی اور جنت میں پڑوسی، دنیا میں داماد، اور اللہ کے رسول نے ان کی شان میں اتنی احادیث بیان فرمائی کہ جن کو گنا بھی جائے تو آپ گنتی شمار نہیں کر سکتے، اور ایک جملہ کہہ کے بات ختم کر دی، فرمایا مومن علی سے بغض نہیں رکھ سکتا اور منافق علی سے محبت نہیں کر سکتا۔ ایسی شان والے علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ، جب آپ دیکھتے ہیں یہودی زرہ بیچ رہا ہے اور پکڑ لیا یہودی، یہ زرہ تو میری ہے، میں تو میدان جنگ کا شاہ سوار ہوں، میں اپنی زرہ پہچانتا ہوں اور یہ زرہ میری ہے، تو نے چوری کی ہے۔ اس نے کہا نہیں یہ میری ہے، یہاں تک کہ بحث ہو گئی تو اس نے کہا چلو جج کے سامنے چلتے ہیں۔ جج کون ہے؟ شیر خدا کا شاگرد۔ جج کون ہے؟ اسلام کا پہلا، صحابہ کے بعد قاضی، اسلام کا وہ قاضی جس کو قاضی شریح کہا جاتا ہے، جو 40 سال تک قاضی رہا ہے، وہ اربع اطلس جنہیں کہا جاتا ہے، اربع اطلس
جس کو امام ابن کثیر نے لکھا، 4 آدمی صحابہ اور تابعین میں ایسے تھے جن کے داڑھی کے بال نہیں تھے، صرف 2 بال لٹکتے تھے، باقی نیچرل ان کی داڑھی نہیں تھی۔ ان میں ایک اخنف ابن قیس ہیں اور ایک ان میں قاضی شریح ہیں۔ یہ قاضی شریح جو ہے، یہ جن کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاضی بنایا تھا، جج بنایا تھا، اور ایسے بااعتماد اللہ کے ولی قاضی تھے۔ عمر بن خطاب کی پوری زندگی میں چیف جسٹس رہے 22 لاکھ مربع میل پر، اور اس کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو بحال رکھا 44 لاکھ مربع میل پر، آپ چیف جسٹس رہے۔ اس کے بعد علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے 5 سال ان کو قاضی بنائے رکھا، جس پر اعتماد عمر بن خطاب کا، جس پر اعتماد عثمان ذو النورین کا، جس پر اعتماد شیر خدا علی المرتضیٰ کا، وہ کتنا عظیم ہوگا، کتنا بڑا ہوگا۔ اور وہ چیف جسٹس ایسا جس کے سامنے عمر بھی پیش ہوئے، وہ چیف جسٹس جس کے سامنے عثمان بھی پیش ہوئے، وہ چیف جسٹس جس کے سامنے شیر خدا بھی پیش ہوئے، وہ چیف جسٹس جب اس کی عدالت میں یہ مقدمہ جاتا ہے، یہودی جاتا ہے اور عمر علی المرتضیٰ بھی جاتے ہیں، اور وہ دونوں وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ قاضی شریح پوچھتے ہیں، امیر المومنین آپ بتائیے، اور علی المرتضیٰ جو جنتی اور من کنت مولا فہذا علی کے مولا، اس حدیث کے مصداق، وہ وہاں پر جج کے سامنے کھڑے ہیں، شور نہیں کر رہے کہ میرے چاہنے والے آ جاؤ، مجھے کیوں جج نے بلایا؟ کیونکہ اسلام ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتا۔ آپ فیس کریں اپنے مقدمے کو، سچ جھوٹ کو ثابت کریں۔ اب علی المرتضیٰ اگر اپنے چاہنے والوں کو لاتے تو کوئی بچتا ہو ان کے وار سے؟ شیر خدا کے نام پہ تو آج لوگ جانے دے رہے ہیں، نہیں دے رہے، ہر بندہ دیتا ہے نہیں دیتا۔ تو آپ مجھے بتائیں، اگر علی المرتضیٰ ایک اشارہ کرتے، یہودی کو ویسے ہی مار دیا جاتا، اس کے تو جسم کا لوٹھڑا بھی نظر نہ آتا۔ لیکن شیر خدا انصاف کا منبع تھے، اور عدل و انصاف تو اس گھر کی کھیتی تھی نا، اس گھر سے نکلا تھا، اور قیامت تک شیر خدا کے ماننے والوں کو پتہ چل گیا کہ علی ایسے تھے، ہمیں ایسا ہونا چاہیے۔ آپ کھڑے ہو گئے، یہودی کھڑا ہے، آپ کھڑے ہیں۔ قاضی شریح نے پوچھا آپ بتائیں، آپ نے کہا جی یہ زرہ میری ہے۔ کہا جی کوئی ثبوت ہے، گواہ ہے؟ کہا میرا بیٹا حسن گواہ ہے، میرا غلام قمبر گواہ ہے۔ قاضی شریح نے کہا اے علی، میں آپ کا شاگرد ہوں، رتبے میں آپ سے چھوٹا ہوں، لیکن ابھی انصاف کی وجہ سے کرسی پہ بیٹھا ہوا ہوں، لیکن میرا دل لرز رہا ہے، دل کانپ رہا ہے۔ لیکن آپ سے ایک گزارش ہے، آپ نے حدیث بیان کی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ غلام اور بیٹے کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی، کیونکہ وہ تو گھر کے لوگ ہیں، گواہی باہر کے بندہ کو ہی دے۔ شیر خدا علی المرتضیٰ، آپ کی حدیث میں نے آپ کو سنائی ہے، حضرت علی نے کہا بالکل صحیح سنائی ہے۔ کہا اب بتائیں کوئی اور گواہ ہے؟ علی المرتضیٰ نے کہا کوئی گواہ نہیں ہے۔ تو قاضی شریح نے قلم اٹھایا اور فیصلہ کرتے ہوئے فرمایا پھر یہ زرہ اس یہودی کی ہے اور اس کو ہی دی جاتی ہے۔ علم غیب کون رکھتا ہے؟ میں آپ کو نہیں بتا سکتا کچھ، یہ سارے درباروں والے کچھ نہیں بتا سکتے، مچھر کا پر بھی نہیں بتا سکتے۔ یہ میں آپ کو بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں، او جی فلاں خبر دے گا، فلاں یہ کرے گا۔ اگر غیب کی خبر ہوتی تو قاضی شریح کو ہوتی، جو شیر خدا کا شاگرد تھا، ماننے والا خالی نہیں تھا بلکہ کیا تھا؟ یا تو خالی یا علی کہہ کے کہتے ہیں سب کچھ ہم جانتے ہیں، تم مچھر کا پر بھی نہیں جانتے۔ یاد رکھیں یہ بات میں آپ کو بڑے دھڑلے سے کہہ رہا ہوں، دلیل سے کہہ رہا ہوں، اور میں خود خانقاہی نظام میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ ہم مولا علی کے ماننے والے ہیں، غیب کی خبریں دینے والے۔ ہاں غیب کی خبر تو وہ نہیں دے رہے جو بیٹھے ہوئے سامنے ہیں جج، وہ کہہ رہا جی دلیل دیں، کیونکہ اسلام دلیل مانگتا ہے، ہوائی باتیں نہیں مانگتا، کس سے جھوٹے نہیں مانگتا۔ علی المرتضیٰ نے کہا کوئی دلیل نہیں۔ کہا جی فیصلہ کس کے حق میں ہو گیا؟ آپ نے کہا یہودی جا تو زرہ لے جا۔ یہودی نے زرہ اس طرح اٹھائی، اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ،
کہ میں حضور کے بارے میں کہتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، واشہد ان محمد الرسول اللہ، کہ میں کلمہ پڑھتا ہوں، آج کے بعد میں اعلان کرتا ہوں کہ میں علی المرتضیٰ کا غلام ہوں۔ میں نے اپنی کتاب میں پڑھا تھا کہ مسلمانوں کے نبی کے ایسے خلیفہ ہوں گے جو عدل و انصاف کو ایسا رائج کریں گے کہ ان کے خلاف اگر کوئی غیر مسلم بھی میدان میں آئے گا تو وہ دلیل کے بغیر کبھی فیصلہ نہیں کریں گے۔ آج میں نے علی المرتضیٰ کو پرکھنا تھا، کیا یہ نبی کے ایسے خلیفہ ہیں یا نہیں، نبی کے ایسے جانشین ہیں یا نہیں۔ میں نے زرہ چرائی ہے اور میں نے زرہ اٹھا لی تھی، جب یہ جا رہے تھے قافلے میں تو ان کے اونٹ سے زرہ گری تو میں نے فرش سے اٹھا لی اور میں نے قبضہ کر لیا، اور آپ نے انصاف سے فیصلہ کیا اور میرا دل جیت لیا۔ آج کے بعد میں اعلان کرتا ہوں کہ پوری زندگی علی المرتضیٰ کا غلام رہوں گا۔ دیکھیے یہ جج ہوتے ہیں اور ایسے فیصلے ہوتے ہیں اور ایسے جو ہے مقدمے جن پر ہوتے ہیں وہ حاضر ہو کر اپنی صفائی کو ظاہر کرتے ہیں۔ یہاں معاملہ ہی الٹ ہے، چور کہتا ہے میں نے چوری کی نہیں، اور فیصلہ کرنے والا وہ ان کی تعریفیں کر رہا ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیں، جب تک اس ملک کے اندر اور دنیا کے اندر عدلیہ کا نظام مضبوط نہیں ہوگا فیصلہ نہیں ہوگا، عدلیہ کا نظام کے بغیر۔ اور عدالتیں بنو عباس بنو امیہ یہ دو جب آپس میں ٹکرائے نا، بنو امیہ پہلے آئے، بنو عباس کو انہوں نے کاٹا، اتنا کاٹا کہ بنو عباس کے بہت سے لوگوں کو ذبح کر کے بنو امیہ کا جو بادشاہ تھا ابو جعفر منصور، ظالم ترین بادشاہ تھا، وہ کھوپڑیاں بچھا کر ان پہ دسترخوان بچھا کے روٹی کھاتا تھا، بنو عباس کے لوگوں کا، عباسیوں کا۔ اور عباسی ابو العباس پہلا آیا، ابو العباس، اور ابو العباس کے نام کے ساتھ ایک لفظ لکھا ہوا ہے، آپ تاریخ پڑھیں، سفاح، یعنی ظالم، دل تھا ہی نہیں اس کا۔ اس نے پہلے آتے ہی سب سے پہلے بنو عباس کے شہزادوں کو قتل کیا، اور سارے بنو امیہ کے سارے شہزادے قتل کیے، اور پھر ان کو کھوپڑیوں کو بچھایا اور ان پہ دسترخوان بچھا کے پہلی دعوت کی۔ یہ ظلم تھا۔ اس کا بیٹا، اس کے بعد مہدی آیا، اس کے بعد اس کا بیٹا ہارون الرشید آیا، پھر آگے عباسی چلتے گئے۔ لیکن ظالم یہ بہت تھا، معتصم باللہ بھی ظالم تھا، واثق باللہ بھی آگے ظالم تھا، لیکن معتضد باللہ بھی ظالم تھا، لیکن جو سب سے بڑا ظالم ہارون الرشید ایک ٹھیک تھا، باقی سارے ظلم کی انبار لگا۔ ابو جعفر تو بنو امیہ کا سب سے ظالم تھا، مروان بن حکم پہلا تھا ان کا بنو امیہ کا، ابو العباس عباسیوں کا پہلا تھا۔ مروان بھی ظلم کرتا تھا اور یہ بھی ظلم کرتا تھا۔ اچھا، یہ جب پہلے حملہ کرنے کے لیے گئے، ایک بنو امیہ کے آخری شہزادے کو انہوں نے قتل کرنا تھا، تو اب وہ عبد الرحمن نام تھا، وہ بھاگا اپنی بچی کو لے کر، چھوٹی بچی تھی اس کی، باقی سارے قتل ہو گئے تھے، تو وہ اس بچی کو یوں اٹھایا، بھاگا جان بچانے کے لیے، آگے دریا آ گیا، پیچھے وہ لشکر آ گیا ابو العباس کا، تو اس نے کہا ادھر تو مروں گا، دریا میں ہی چھلانگ لگاؤں، تیراکی آتی تھی، دریا میں چھلانگ لگا دی، اور اس طرح وہ بچ کے افریقہ چلا گیا جہاں ان کی حکومت پہلے سے تھی بنو امیہ کی۔ عباسی بعد میں وہاں پہنچے، پھر اس نے وہاں جا کے جب اپنا رونا رویا، انہوں نے کہا یہ ہمارا بادشاہ کا بیٹا آیا ہے، شہزادہ آیا ہے، لوگوں نے اس کو نعرے لگا کے اپنے مسند پہ بٹھا دیا، اور پھر اس کی 300 سال وہاں حکومت چلی ہے افریقہ میں۔ اس کے خاندان میں ایک منظر نام کا بادشاہ گزرا، ابو منظر اس کو کہتے ہیں، اور اس نے انصاف کی ایسی تاریخ رقم کی جو 300 سال حکومت رہی ہے اس کی نسل میں۔ تاریخ دان لکھتے ہیں وہ اس عدل کی وجہ سے جو اس نے کیا تھا، ایسا عدل کا نظام بنایا تھا کہ آپ یاد رکھیں، جو عدالتیں ہوتی ہیں نا، یہ جو تھانے کچہریاں ہوتے ہیں، یہ عدل کا مرکز ہوتے ہیں۔ جس تھانے کچہری عدالت میں عدل اٹھ جاتا ہے تو وہاں 100 سال تک ظلم چھڑ جاتا ہے، پھر ظلم کو کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ جو لوگ قتل ہو رہے ہیں، اغوا ہو رہے ہیں، جو لوگ ایک دوسرے کو خود مار رہے ہیں، اس کے پیچھے نظام عدل بگڑا ہوا ہے۔ جب آپ کو انصاف ہی نہیں ملتا، جب لوگ آپ کی زمینیں ہتھیا لیں، آپ کے پیسے ہتھیا لیں، آپ کی دکانیں ہتھیا لیں، اور آپ انصاف لینے کے لیے عدالت میں جائیں، ظالم 10 لاکھ دے کے اپنا خرید لے جج کو، تو مجھے بتائیں پھر آپ کیا کریں گے؟ یا اپنے آپ کو ماریں گے یا اس کو ماریں گے؟
تو اصل نظام عدل ہے۔ ابو منذر ایسا آدمی تھا، اس کا ایک اکلوتا بیٹا تھا، ایک بیٹا بس، بادشاہ تھا وہ پورے افریقہ کا، یہ جتنے دونوں افریقہ ہیں ساؤتھ ایسٹ سارے کا وہ بادشاہ تھا۔ اس کے بیٹے نے یہودی کو قتل کر دیا کھیل تماشے میں، نوجوان لڑکے کو، جیسے آج لوگ کھیلتے ہوئے لڑکے ایک دوسرے کو مار دیتے۔ تو اب بیٹے کو پکڑ کے لایا گیا۔ وزیروں نے یہودیوں کو کہا کہ دیکھو بادشاہ صاحب کا ایک بیٹا ہے، آپ ہم سے سونا لے لو اپنے بیٹے کے وزن کے برابر، بچے کو معاف کر دینا، چونکہ اسلام میں دیت ہے، قصاص ہے، دونوں چیزیں ہیں۔ اب اگر وہ خود معاف کر دیں تو بادشاہ کا بیٹا بچ جائے گا۔ یہودیوں پہ انہوں نے پریشر رکھا، ڈرایا، انٹیلیجنس اداروں نے ان کو ڈرایا، تو یہودی ڈر گئے۔ انہوں نے بادشاہ کے دربار میں آ کے کھڑے ہو کے کہا کہ بادشاہ سلامت، ہم آپ کے بیٹے کو معاف کرتے ہیں، آپ کا ایک ہی بیٹا تھا، بس جو ہو گیا ہو گیا۔ بادشاہ نے یوں سر جھکایا اور سر اوپر کیا اور یہودی کی طرف دیکھا اور پھر اپنے بیٹے کی طرف دیکھا۔ بیٹے کو دیکھ کر کہنے لگا، بیٹا مجھے پتا ہے کہ تم میرے اکلوتے ہو، تمہارے بعد میں زندہ نہیں رہوں گا، لیکن میں اپنے آپ کو ظلم کرنے والے بادشاہوں میں، ظلم کرنے والے فیصلہ کرنے والوں میں شامل نہیں کرنا چاہتا۔ تاریخ مجھ پہ تھوکے گی، تاریخ مجھے گالیاں دے گی، میں اپنی نسل کو گالی نہیں دلوانا چاہتا۔ تم بھی توبہ کر لو، حد قائم کروں گا اور میں بھی بچوں گا نہیں۔ اور تلوار اپنے ہاتھ سے لے کر دربار میں اپنے بیٹے کو قتل کر دیا۔ تاریخ ابن کثیر اٹھا کر دیکھیں، افریقہ کی دھرتی پہ اس سے بڑا جسٹس کوئی نہیں تھا، اس سے بڑا عدل کسی نے نہیں کیا تھا۔ اور وہ بادشاہ 3 دن اپنے کمرے میں بند رہا، تڑپتا رہا، 3 دن کے بعد وہ بھی فوت ہو گیا۔ لیکن آج میں ممبر پہ بیٹھ کے اس کی تعریف کر رہا ہوں۔ آج میں اس کو نہیں جانتا، آپ اس کو نہیں جانتے، لیکن اس کی قبر پہ اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں، کیونکہ اس نے عدل کیا تھا۔ جو ظلم کرتا ہے وہ دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کی قبر پہ بھی لعنتیں برستی ہیں۔ تو آج عدل و انصاف فیصلہ کرنا، ہماری عدالتوں میں آج انصاف شروع ہو جائے، میں دعوے سے کہتا ہوں ہمارے ملک سے ظلم ختم ہو جائے گا، خانہ جنگی ختم ہو جائے گی، ہماری معیشت مضبوط ہو جائے گی، ہمارے MNA، ہمارے NPA، ہمارے وزیر، ہمارے حکمران، ہمارے سارے ادارے نظام عدل کو اپنا لیں، اس ملک سے توڑ پھوڑ ختم ہو جائے گی۔ اس ملک کے اندر آپ ظالم کو، 2 ظالموں کو فیصلہ سنا کر ان کو سزا دے دیں، سارے ظالم دبک کے بگی بلی بن جائیں گے۔ ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یہ باتیں تھوڑی سی میں نے کی، مستند باتیں ہیں لیکن سخت ہے۔ آپ کو تو سخت نہیں لگی، کسی کو سخت تو لگی ہوں گی نا، نہیں کسی کو تو لگے گی نا، لیکن ہم تو درد دل کے ساتھ بات کرتے ہیں، کسی کا نام لے کے تنقید آج تک نہیں کی، نہ کرتے ہیں۔ اور میں سب کے ساتھ دعا کرتا ہوں کہ ہمارا ملک یہ ہمارا ہے۔ اور ایک بات میں اور آپ کو بتا دوں، یہ جو میں نے آپ کو بات کی نا ساؤتھ افریقہ کی، وہاں کیوں خانہ جنگی ہے؟ مجھے لوگ بڑے بڑے وہاں کے کھربوں پتی بندے ہیں، ڈالروں کے مالک، مجھے کہتے ہیں جی آپ مدینے آ جائیں، مکے آ جائیں، ہم آپ سے علاج کرانا ہے، ہم سارا انتظام 5 سٹار کرتے ہیں، آپ ادھر نہیں آئیے گا۔ کیوں؟ وہاں آرمی نہیں ہے۔ یہ آرمی کی قدر کریں، میں آپ کو یہ ممبر پہ بات بتا رہا ہوں۔ اور مجھے یاد رکھیں، ہم یوم تبل السرائر، قیامت کے دن پتہ چلے گا کون کس کے لیے کام کر رہا ہے۔ آج تو سارے لبادہ اڑے ہوئے ہیں نا کہ ہم بڑے حب وطن والے ہیں، ہم بڑے اسلام سے محبت والے ہیں، اندر سے وہ کسی اور کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم آرمی کے لیے اس لیے نہیں کہتے کہ ہمیں اس سے کوئی مفاد مل رہا ہے، ہم اس لیے کہتے ہیں کہ میں واللہ دنیا میں دیکھ کر آیا ہوں، میں تاریخ بہت پڑھتا ہوں، مجھے تاریخ ازبر ہے، اور آپ کو وہ تاریخ کے نام ہی نہیں پتہ جو مجھے اللہ نے اس کا شعور دیا ہے۔ جس ملک کی آرمی نہیں ہے وہ ذلیل ہو جاتا ہے ملک۔ جو بندہ آرمی کو، آرمی جیسی بھی ہے، میں آپ کو واللہ بتاؤں، آپ نے دنیا کے سارے ملکوں کی آرمی، مسلمان ملکوں کی آرمی آپ ایک کٹورے میں رکھیں، اپنی آرمی کو ایک کٹورے میں رکھیں، آپ دیکھیں ذرا، ان کے اندر آپ کو لبرل ملیں گے، بے دین ملیں گے، نماز کے دشمن ملیں گے، قرآن کے دشمن۔ آپ نماز پڑھتے ہوئے ان کے سامنے پڑھ کے دکھائیں ذرا، آپ ان کا۔ ہمارے آرمی میں بہت سے لوگ دیندار، متقی، قرآن کے حافظ،
نماز پڑھنے والے، دین پہ چلنے والے، علماء سے محبت کرنے والے. میں واللہ خود ابھی میں نام نہیں لیتا، بریگیڈیئر جنرل لوگ کئی بار میرے آن ڈیوٹی وردی میں دروازہ کھولا ہمارے استقبال میں، کیونکہ ہمیں ان سے کیا ہے، صرف وہ دین سے محبت کرتے ہیں، ہمیں اس لیے عزت دیتے ہیں. تو یہ آرمی جیسی بھی ہے، اس کو مورال کو آپ ڈاؤن کریں گے، آپ کو بچانے والا پھر کوئی نہیں ہے اس ملک میں باہر کی یلغار سے. یہی ایک بہت بڑی ڈھال ہے. اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب یہ نہیں، اگر اللہ کرے گا یہی تو رہے گی انشاءاللہ، لیکن اگر آپ فلسطین کے پاس دیکھیں ذلت آئے گی نہیں آرمی نہ ہونے کی وجہ سے. آپ دنیا کے عراق کے پاس کیا ہوا، لیبیا کے پاس کیا ہوا، کیونکہ ہماری مضبوط ہے اور اس کو ختم کرنے کے لیے ہمارے بندوں کو خرید کے استعمال کیا جاتا ہے. ہم سب کچھ کر سکتے ہیں لیکن جب آرمی کی بات آتی ہے تو ہم ان کے ساتھ ہیں، یہ بات یاد رکھیں. اور اس میں آپ کے مستقبل، یہ جو ملک بنا ہے، بننے کے بعد اس کو توڑنے کی اتنی کوششیں ہوئی ہیں، اگر آرمی نہ ہوتی سیاستدانوں نے کب کا توڑ دینا تھا. اور یہ ملک ٹوٹا ہی سیاستدانوں کی وجہ سے ہے، اور سیاستدان اعتماد کے قابل نہیں ہے. میں آج ممبر پہ کہہ رہا ہوں، یہ ہمیشہ ہمیں بیچتے ہیں اور ملک کو خراب کرتے ہیں. بس اللہ اس ملک کو کوئی اچھا غیرت مند حکمران دے دے جو اللہ والا ہو، عوام کا درد